پوری دنیا کے مسلمان نماز کے لیے کتنے بے قرار رہتے ہیں. بمبئی جاؤ مسجدیں بھری ہیں, جمعے کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جگہ نہیں ہے. کوئی مسجد کے باہر جہاں نماز بچھا کر کے نماز پڑھ رہا ہے, کوئی گارڈن میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی فیکٹری کی چھت پر نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو. پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کی نمازی نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر اکثر جگہ نمازی موجود ہے. ایئرپورٹ پر جائیے, وہاں آپ کو مندر نہیں ملیں گے, ایئرپورٹ پر آپ کو چرچ نہیں ملیں گے, ایئرپورٹ پر آپ کو گرودوارے نہیں ملیں گے, لیکن ایئرپورٹ پر آپ کو مسجدیں ملیں گی. کیونکہ دنیا جانتی ہے مسلمان کہیں بھی رہے نماز نہیں چھوڑتا ہے, اور ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے نماز نہ چھوڑو. فلائٹ میں ہو سب نماز پڑھو, ٹرین میں ہو نماز پڑھو. قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جس طرف سواری کا منہ ہے اس طرف نماز پڑھو, یا وہ بھی مشکل ہے تو جہاں جیسے آسانی ہو ویسے نماز پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, لیٹ کر کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, لیکن پڑھنا ہے, معاف نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو. پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں, لیکن آج ہمارا حال, ہماری مسجدیں ویران ہیں, کوئی نمازی نہیں. آج مسجدیں بڑی شاندار ہیں, ٹائلز بھی لگے ہوئے, پتھر بھی لگے ہوئے. فخر ہوتا ہے کہ ہماری مسجد اتنی خوبصورت ہے. مسجدوں کو شاندار نہیں, مسجدوں کو جاندار بناؤ. مسجدوں میں ٹائلز لگا لینا, مسجدوں میں پتھر لگا لینا, مسجدوں میں نل لگا لینا, مسجدوں میں مہنگی مہنگی گھڑیاں لگا لینا, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ کیا مسجدوں کو آباد کریں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو اپنی مسجدوں کو شاندار بناؤ, اپنی مسجدوں کو جاندار بناؤ. شاندار تو سب بنا لیتے ہیں, جاندار بناؤ یہ ایمان کی نشانی ہے. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میرے بھائیو, قرآن نے کہا نماز قائم کرو. پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں, رمضان کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا گیا. کہہ دیا قرآن نے, فرض کیا گیا. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, ایک ہفتے کے بعد رمضان آنے والے ہیں. گنہگار سے گنہگار بھی رمضان میں روزہ رکھتا ہے. جو سال بھر نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے. اور دیکھو دنیا کے سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں, ساری دنیا کو معلوم چل جاتا ہے مسلمانوں کا رمضان آ گیا. دھوپ ہے, چلا کی گرمی ہے, لیکن روزہ رکھ رہے ہیں, کھیت میں کام کر رہے ہیں, پیاس لگ رہی ہے, پسینے میں شراب ہو رہے ہیں, لیکن روزہ رکھے ہوئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ دیکھیے قرآن کے حکم پر کتنا عمل ہو رہا ہے. ایک مثال اور لے لو, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. اللہ نے کہا حج کرے, حج کا موسم آنے دو. ساری دنیا کے مسلمان بے قرار رہتے, ایک بار حج کرائیں. آپ کے قبالہ میں کتنے حاجی ہوں گے, اور جو حاجی نہیں ان کی بھی تمنا ہے ایک باری پوری زندگی میں کیوں نہ حج کرائیں. پوری دنیا کے مسلمان بے قرار ہیں, اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے. کیوں میرے بھائیوں, کیا ہے آپ جب مکہ جائیں گے کیا سعودی عرب کا بادشاہ پیسے بانٹ رہا ہے, کیا وہاں پر آپ کو لڈو مل رہے ہیں؟ نہیں. قرآن کہتا ہے حج کرو. پوری دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے بے قرار ہیں. حج کرنے کے لیے ہندوستان سے بھی لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے جا رہے ہیں, فلپائن سے جا رہے ہیں, نائجیریا سے جا رہے ہیں, برما سے جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ حج کے لیے نہ جائیں, جہاں سے حاجیوں کو لے کر فلائٹ نہ اڑے. پوری
دنیا کے اندر. اور مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا کے اندر جتنا خطرناک ایئر ٹریفک حج کے موسم میں ہوتا ہے کبھی نہیں. آپ دیکھیں فلائٹ یہاں آپ کے پٹنہ سے اڑ رہی ہیں, دلی سے اڑ رہی ہیں, کلکتہ سے حاجیوں کو لے کر کے پھر چھوڑ کے پھر لوٹ کے آئی. یہی پاکستان کا, یہی بنگلہ دیش کا, نائجیریا, پوری دنیا کے اندر فلائٹیں حاجیوں کو لے کر, سعودی عرب, پھر وہاں پھر حاجیوں کو لے کر. جتنا ٹریفک اور جتنا رش حج کے موسم میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ کو بتاؤں دنیا کے اندر سب سے بڑا مجمع خانہ کعبہ کا 50 لاکھ کا مجمع, 50 لاکھ کا, اس سے بڑا مجمع دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. قرآن مجید کے تعلق سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. کیسا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ قرآن کا پہلا حق ہے. اور قرآن کا دوسرا حق یہ میرے بھائیوں قرآن کو پڑھنا چاہیے, قرآن پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں, قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ معلوم یہ چلا جس طرح ہم اپنے گھروں میں تالا لگا دیتے ہیں, ہم اپنی دکانوں میں لوک لگا دیتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر بھی تالا لگتا ہے. اور اس تالے کی چابی قرآن ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں, سمجھیں اور قرآن کو پڑھائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, وکیل بن جائے, پروفیسر بن جائے. دنیا کی سب سے بڑی ڈگری حافظ قرآن کی ہے, اور جو مقام حافظ قرآن کا ہے دنیا کے اندر کسی علم کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے جو قرآن کو یاد کرنے, قرآن کو یاد کرنے والے کا مقام ہے. تو قرآن کو سیکھنا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے. اس کے بعد قرآن پر عمل کرنا ہے. یہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن صرف طاقوں میں سجانے کی کتاب اور قسمیں کھانے کی تعویذ بنانے کی نہیں ہے. قرآن یہ عمل کرنے کی کتاب ہے. کچھ لوگ آئے اور حضرت عائشہ سے کہا کیف کان خلقہ, یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن, اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا. تو قرآن پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں, قرآن پڑھیں. پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قرآن پڑھیے میرے بھائیوں. قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, گانے سنتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, میرے بھائیوں نہیں قرآن سن لو. دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے قاری ہیں, ائمہ حرم کی تلاوت سنو, قرآن کی تلاوت سنو, آپ کے دل نرم ہو جائیں گے میرے بھائیوں. تو یہ قرآن کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید بات مکمل ہو گئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے موضوع کا حق ادا نہیں کیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تب آپ کے سامنے اس موضوع کا اور حق ادا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی فضیلت پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر, اسلام پر, اور خاتمہ ہو تو ایمان پر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.